سیدہ فاطمہ الزہرا وقت وصال آ گیا، 6 ماہ حضور کے بعد گزارے پر آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوئے۔ اور عجیب سیرت نگاروں نے باتیں لکھی ہیں، حضور کی اونٹنی بھی آ کے نا حضور کے بعد حضرت فاطمہ کے دروازے پہ بیٹھی رہتی، حضور کی اونٹنی بھی، وہ جو حضور کے جانور تھے نا وہ بھی سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھے رہتے۔ 6 ماہ یوں ہی گزرے۔ پھر ایک دن حضرت مولا علی شیر خدا کو بلا کے کہا کہ علی بس ایک بات کا خیال رکھنا، جنازہ میرا رات کو اٹھانا، رات کو پردوں میں چھپ کے وقت بتایا ہے، تو اب بھی چاہتی ہوں کہ میرے جنازے کو، میری چارپائی کو بھی غیر محرم نہ دیکھے۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت اسماء کو بلا کے کہا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے اور پردے کا خاص اہتمام کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا میں نے حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا ہے کہ عورتوں کو جنازوں کو اوپر سے کئی چادروں کے ساتھ ڈھانپ دیا جاتا ہے، فرمایا بس وہی میرے ساتھ بھی کرنا۔ رات کو ہی جنازہ اٹھا تو شاید مدینے میں آج کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو خشک رہی ہو۔ حضرت عمر جیسے لوگ بھی روئے، حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگوں کی آنکھیں بھر آئیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ کئی منٹوں تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی نہیں۔ لوگوں نے کہا ہوا کیا؟ فرمانے لگی آج حضور کی تصویر کی رخصتی کی باری آئی ہے، آج تصویر حضور کی جا رہی ہے۔ رات کو جنازہ سیدہ فاطمہ نے وصیت کی جاتے ہوئے بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ امام سیوطی نے حدیث لکھی ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا دن ہوگا قیامت کا، اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے نظریں جھکا لو۔ اہل محشر سے کہا جائے گا ذرا اپنی نظریں جھکا۔ یہ اہل محشر کون ہوں گے؟ ولی، غوث، کتب، صلحاء، اتقیاء، علماء۔ اپنی گردنیں جھکاؤ، نظریں جھکاؤ، کیا ہونے لگا ہے؟ کہا محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے لگی ہے۔ یہ موقع حیا کا ہے، سیدہ فاطمہ کی سواری گزرنے لگی ہے۔ یہاں چونکہ انہوں نے پردوں میں وقت گزارا ہے تو صبح قیامت بھی پردوں کے اندر وہ جائیں گی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، اور فرماتے ہیں جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جان احمد کی راحت پہ، حضور کی جان کی راحت ہے سیدہ فاطمہ، جان احمد کی راحت۔ اور پھر فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ وہ تو پاکیزگی کا باب ہے۔ ایک تو یہ کہ خوب عقیدت کا اظہار کریں، دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو حوصلہ مند بنائیں، تیسرا یہ کہ سچ کی عادت ڈالیں، چوتھا یہ کہ صبر کا ان کو سبق دیں، پانچواں یہ کہ پردے کی خاص نصیحت